السلام علیکم ناظرین، آج میں اٹلی کے شہر پومپے میں موجود ہوں۔ پومپے یہاں کے علاقہ نیپلز کا ایک معروف شہر ہے۔ یہ شہر اپنی ایک خاص وجہ سے معروف ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہاں سن 79 24 اگست یعنی 79 AD 24 اگست کو پس منظر میں موجود ایک پہاڑ جسے اطالوی ویسوویس کہتے ہیں نے لاوا اگلا۔ یہ پہاڑ کم و بیش 300 سال سے خاموش تھا، لہٰذا یہاں کے لوگوں کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے پڑوس میں کس قسم کا ایک بام پک رہا ہے۔ لوگ اپنی زندگی میں بڑے آرام سے مگن تھے، روزمرہ کی سرگرمیاں جاری تھیں، جب اچانک ویسوویس نامی پہاڑ میں لاوا اگلا۔ جب ویسوویس نے لاوا اگلا تو یہ شہر اس کے بالکل دامن میں تھا۔ اس کے ساتھ اس کا نواحی شہر ہرکولینیم، وہ یہاں سے 3 میل آگے ایک اور شہر تھا جس کی آبادی بھی تقریباً اتنی ہی تھی جتنی کہ پومپے کی آبادی تھی۔ مورخین کے مطابق اس شہر کی آبادی سن 79 میں 11,000 سے 15,000 تک تھی، جبکہ ہرکولینیم بھی اس کا نواحی شہر اتنی ہی آبادی کا حامل تھا اور وہ ساحلی شہر تھا۔ تو ان دونوں شہروں کو ویسوویس پہاڑ سے نکلنے والے لاوا، راک اور مٹی نے پوری طرح سے دفن کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس شہر کے کم و بیش 13,000 لوگ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ 2,000 سے 2,500 افراد یہیں دفن ہو گئے۔ جو لوگ جس حالت میں موجود تھے اسی حالت میں یہاں دفن ہوئے۔ کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے، کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے اور کچھ مختلف سرگرمیوں میں مشغول تھے۔ جو جس حالت میں وہاں موجود تھا اسی حالت میں اس پر لاوا گرا اور وہ وہیں پر زندہ دفن ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک ٹائم کیپسول ہے۔ یہ شہر اپنے اس لمحے کے اندر منجمد ہو چکا ہے، فروزن ان ٹائم ہے۔ آپ یہاں آ کر اگر اس شہر کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس زمانے میں زندگی یہ آج سے بالکل مختلف تھی۔ یہ اس وقت کا ایک جدید شہر تھا۔ اس زمانے کے لوگ یہاں پر عیاشی کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہ رومن سلطنت کا ایک معروف عیاشی کا مقام تھا، جہاں پر لواطت اور سیکس وغیرہ کے معاملات اپنے عروج پر تھے۔ یہاں پر شراب کی بھٹیاں تھیں اور بڑے بڑے ریسٹورانٹس تھے۔ لوگ یہاں آ کر ولا خریدتے اور ڈیسٹینیشن ویکیشن انجوائے کرنے کے لیے یہاں مختلف جگہوں سے آیا کرتے۔ اس زمانے کے مورخین جس طرح سے شہر کو بیان کرتے ہیں، آج کے مورخین اسے آج کا لاس ویگس یا اس زمانے کا لاس ویگس کہتے ہیں، آج کے لاس ویگس کی نسبت سے۔ تو پومپے شہر ایک ایسا عجیب و غریب شہر ہے جس سے قرآن مجید میں بیان کردہ قوم لوط کے شہر سے آپ نسبت دے سکتے ہیں۔ جس طرح اس شہر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اسے زمین سے اٹھا کر الٹ دیا گیا، بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ اسے زمین سے اٹھا کر الٹ دیا گیا، کیونکہ کم و بیش 3 سے 4 میٹر بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ کئی جگہوں پر راکھ نے اس کو ڈھانک دیا، اور جب یہ پوری طرح سے ڈھانپا گیا تو یہ شہر ایسے لگتا تھا کہ اس کا کوئی دنیا میں وجود تک نہیں ہے۔ پھر 19ویں صدی میں آ کر لوگوں کو یہاں پر آثار برآمد ہونا نظر آئے۔ انہیں ایسے لگا کہ یہاں سے مختلف آثار نمودار ہو رہے ہیں، تو یہاں کی حکومت نے تب باقاعدہ آثار قدیمہ کی کھدائی کرنا شروع کی۔ جب کھدائی کی گئی تو یہاں سے ایک زندہ، جاوید، ہنستا بستا ایسا شہر نکلا جو اپنے زمانے میں قید تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ شہر مردہ ہو چکا تھا۔ اسے ویسوویس نے قتل کر دیا تھا، تاہم زندگی وہیں پر رک گئی تھی۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب معمہ ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی۔ یعنی ایک شہر جو چلتا پھرتا تھا وہ پورے کا پورا ٹائم کیپسول میں بند ہو کر موت کے حلق میں چلا گیا۔ یہاں پر لاشیں موجود ہیں جو جس حالت میں تھیں آج انہیں اسی حالت میں پریزرو کر کے یہاں کے میوزیم کے اندر رکھ دیا گیا۔ تو کم و بیش 2,000 سے 2,500 لوگ مارے گئے۔ اس وقت کے رومی جو کہ اپنی زندگی میں اسی طرح سے محو تھے، مشغول تھے، انہیں شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے بالکل نواح میں موت اب ان کا انتظار کر رہی ہے۔ تو ویسوویس اچانک پھٹا اور شہر کو تباہ کر دیا۔ تو یہ پومپے ایک عجیب شہر ہے، تاریخ کی ایک عجیب علامت ہے جس سے ہم عبرت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور جسے آ کر دیکھنے پر ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اس تاریخ کا شاید حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ انسان اپنے زمانوں میں خود کو خدا بھی سمجھتا آیا ہے اور خود کو نہ جانے اور کیا کیا سمجھتا آیا ہے، لیکن ان شہروں کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے کے خداؤں کا بس ایک ہی انجام تھا، اور وہ یہ کہ وہ مٹی ہوئے۔ کسی کے اندر خدائی کی اہلیت نہیں ہے ماں سوائے خدا کے۔ میری آپ سے استدعا ہے کہ جب آپ اٹلی کے علاقہ نیپلز میں آئیں، جو کہ روم سے تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، تو آپ یہاں ضرور تشریف لائیں۔
پومپے دیکھنے کے لائق ہے، ایک بہت بڑا شہر ہے، آپ ایک دن میں شاید بڑی مشکل سے اس کو پوری طرح سے دیکھ سکیں۔ یہاں پر مکانات ہیں، دکانیں ہیں، کورٹ ہے، سلطنت ہے، ان کا بادشاہ کا دربار ہے، ہر طرح کا ایک قدیم زمانے کا پوری طرح سے جو انتظام ہوا کرتا تھا وہ آپ کو یہاں نظر آئے گا۔ تو آپ یہاں ضرور تشریف لائیے، یہاں کے شہر کو، مکانات کو، آرکیٹیکچر کو، میوزیم کو، ہر چیز کو آ کر دیکھیے۔ تو میری استدعا ہے کہ یہ شہر دیکھنے سے لائق رکھتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ کا بہت شکریہ، اور میں ہوں سید وقاص، میرے ساتھ ہیں قمر عباس جو کہ کیمرہ مین کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، وہی مجھے یہاں پر لے کر آئے اور یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میری ہمیشہ سے یہاں آنے کی خواہش رہی تھی اور جو کہ آج انہوں نے پوری کی، میرے ہمراہ رہے اور معاونت رہی، تو میں ان کا شکر گزار ہوں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔